نماز کو توڑ دو امی کی آواز پر لبیک کو. یہ بددعا کر دی جریج کی والدہ نے، بددعا لگ گئی. چنانچہ بنو اسرائیل بیٹھ کر کے اکٹھا حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبادت، تقوی، طہارت اور ان کے دینداری کا تذکرہ کر رہے تھے. اتنے میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی آئی اور کہا اگر تم لوگ کہو تو میں ان کو فتنے میں ڈال دوں، بہت تقوی شعار اور نیک ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں ان کو فتنے میں ڈال دوں. کہا جاؤ. کہا وہ فتنے میں نہیں پڑ سکتے. وہ عورت گئی، جریج کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جریج کے دل میں کسی قسم کا چور پیدا نہ ہوا. اور یہ عورت جا کر کے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی. یہ فاحشہ عورت جا کر کے اسی دن ایک چرواہے سے اپنی ناجائز خواہش پوری کر لی. چرواہے کا حمل ٹھہر گیا، لڑکا پیدا ہوا اور اس فاحشہ نے یہ شور کر دیا کہ یہ جریج کا لڑکا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ غلط کام کیا ہے. لوگ آئے، قوم قبیلے والے آئے، جریج کی عبادت گاہ کو گرا دیا، مارنا پیٹنا اور سزائیں دینی شروع کر دی. اتنے میں جریج نے ایک کچوکا لگایا بچے کو، اور بچہ بول اٹھا کہ میں جریج کا لڑکا نہیں ہوں بلکہ اس چرواہے کا لڑکا ہوں. یہ میں نے مختصر بیان کیا. میں جریج کا لڑکا نہیں ہوں بلکہ اس چرواہے کا لڑکا ہوں. یہ وہ بچہ دوسرا بچہ ہے جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی اور صاحب جریج کے تعلق سے بچہ جو تھا اس نے بچپن میں بول دیا. میرے بھائی اور ساتھیو، یہاں بتلانا یہ ہے کہ ماں کی بددعا کا اثر اتنا زبردست ہے جو آگے بات آئے گی انشاءاللہ کہ اگر وہ بددعا دل سے کہہ دے تو وہ بددعا قبول ہو جائے گی. اگرچہ غلط بددعا تھی، جریج کے حق میں کتنی غلط بددعا تھی لیکن وہ بددعا قبول ہو گئی. جریج کو زانیہ کا دور دیکھنا پڑا. یہ رسوائی اگرچہ ظاہری رسوائی، وقتی رسوائی تھی لیکن یہ رسوائی سے ان کو دوچار ہونا پڑا. اور دوسری بات اس حدیث سے جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ نفلی نمازوں کے اوپر مقدم ہے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کی آواز پر لبیک کہنا. اسی طریقے سے والدین کی دعا اور بددعا کا بہت بڑا اثر ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو لوٹائی نہیں جاتی، یعنی رائگاں برباد نہیں ہوتی ہیں، قبول کری جاتی ہیں. دعوت الوالدی لولدی، والد کی دعوت، باپ کی دعوت، دعا اپنے بچے کے حق میں. باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں یہ رائگاں برباد نہیں جاتی، رب ذوالجلال اسے قبول کر لیتا ہے. ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعوت، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعوت. یعنی دعوت سے مراد یہاں دعا ہے. مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا اور والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں یہ ٹھکرائی نہیں جاتی، یہ قبول کر لی جاتی ہے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں کا مستحق بنانے کے لیے ان کے مرضی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یقین جانیے کہ اگر والد نے یا والدہ نے دل سے بددعا کر دیا تو بددعا قبول ہو کے رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والد اور والدہ جو سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں اپنے بچے کے حق میں بددعا کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی محبت ان کے دلوں میں انتھک ہوا کرتی ہے. وہ سب کچھ انگیز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن والد اور والدہ بچے کے سلسلے میں بددعا کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی جانے رکھیے کہ اگر انہوں نے بددعا دل سے کر دیا تو وہ بددعا قبول ہو جائے گی، اور جس سلسلے میں بددعا کریں گے وہ بددعا میرے حق میں مقبول ہوگی اور ہم اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایک آدمی اگر ہے کوئی اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ مشہور حدیث بخاری کی روایت ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس کی دلیل ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے. کہیں اچانک بارش ہوئی، آندھی اور تیز ہوا چلی. وہ جا کر کے بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے جا کر کے ایک غار کے اندر پناہ لے لیا. ایک غار کے اندر پناہ لے لیا، کھو کے اندر پناہ لے لیا. ایک چٹان اڑی اور اڑ کر کے آ کر
ڈھک لیا. اب اس غار سے تینوں کا نکلنا بڑا دشوار ہو گیا. بڑی پریشان کن بات پیش آ گئی. ان تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث سنیے کہ جاہمہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارب تو انا اغزو، اے اللہ کے رسول میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. وقت جی تو استشیروں کا، میں آپ سے مشورہ طلب کرنے کی خاطر آیا ہوں، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، رائے چاہتا ہوں. فقال هل لك من ام، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا آپ کی امی زندہ ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپ کی ماں ہے، آپ کی امی زندہ ہے؟ صحابہ رسول کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ کے رسول. سنو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ. ماں اور باپ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فلزمها، جاؤ انہی کے پاس رہو. فإن الجنة تحت رجليها، اس لیے کہ جنت ماں کے دونوں قدموں کے نیچے. جاؤ انہی کی خدمت کرو، انہی کی دیکھ ریکھ کرو، انہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، جنت تمہیں ملے گی. اس لیے کہ ہجرت سے بھی تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو. جہاد کرنے کا جو عزم تمہارے اندر پیدا ہوا ہے صرف تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر لو اور اللہ کی جنت حاصل کر لو. جاؤ، گھر ہی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت موجود ہے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کا ابوانے، کیا تمہارے ابو امی ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صاحب رسول نے کہا ہاں. قال ففیہما فجاہد، جاؤ انہی دونوں میں تم جہاد کرو. گویا اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کا دیکھ ریکھ کرنا جہاد ہے، جہاد اور ہجرت ہے، ہجرت. شرط یہ ہے کہ جہاد اس کے اوپر عینی طور پر واجب و فرض نہ ہو، عینی طور پر اس کے اوپر واجب و فرض نہ ہو. ایسی صورت میں والدین کی خدمت اور والدین کی دیکھ ریکھ کا ثواب جہاد کا ثواب ملتا ہے. ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کی خدمت اور والدین کے حقوق کی ادائیگی یہ جہاد سے بھی افضل ہے. اور آپ کو معلوم ہے جریج کا واقعہ، نفلی نمازوں سے بھی بہتر والدین کی خدمت ہے، نفلی نمازوں سے بہتر اور افضل والدین کی خدمت ہے. جریج کا واقعہ معلوم ہے. صحیح مسلم کی بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. جریج ایک نیک بزرگ تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، ان کی امی جان آئی، کہا جریج، حضرت جریج نے کہا امی وصلاتی، ہائے اللہ میں کیا کروں، نماز میں شروع کر چکا ہوں، میری امی جان دستک بھی دے رہی ہے، میری امی جان بلا بھی رہی ہے. وہ امی جان جریج کی لوٹ گئی. دوسرے دن آئی اور اسی حالت میں جریج کو پایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا جریج، پھر وہی معاملہ پیش آیا. تیسرے دن آئی، پھر جریج کو نماز پڑھتے ہوئی دیکھی اور نماز ہی کی حالت میں جریج کو پکارا، جریج کو بلایا. جریج نے نماز کو جاری رکھا. تنگ آ کر کے بد دعا کر کے چلی گئی اور بد دعا کیا جریج کے لیے، یہ اے اللہ اس وقت تک اس کی موت نہ آئے جب تک کہ یہ فاحشہ اور زناکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لیں. میرے بھائی اور ساتھی، 2 چیز اس مسئلے کے اندر ہے. ایک تو والدین کی بد دعا، والدہ کی بد دعا، اور دوسری بات نفلی نماز توڑ دینا چاہیے والدین کی کسی پکار پر، والدین کی کسی ندا پر. اگر آپ نفلی نماز شروع کر چکے ہیں یا سننا شروع کر چکے ہیں، امی کی آواز آئے قرآن، نماز کو توڑ دو، امی کی آواز پر لبیک کو. یہ بد دعا کر دی جریج کی والدہ نے، بد دعا لگ گئی. چنانچہ بنو اسرائیل بیٹھ کر کے اکٹھا حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبادت، تقوی، طہارت اور ان کے دینداری کا تذکرہ کر رہے تھے. اتنے میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت، جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی، آئی اور کہا اگر تم لوگ کہو تو میں ان کو فتنے میں ڈال دوں، بہت تقوی شعار اور نیک ہے،
لیکن اگر تم کہو تو میں ان کو فتنے میں ڈال دوں. کہا جاؤ. کہا وہ فتنے میں نہیں پڑ سکتے. وہ عورت گئی, جنید کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی, لیکن جنید کے دل میں کسی قسم کا چور پیدا نہ ہوا. اور یہ عورت جا کر کے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی. یہ فاحشہ عورت جا کر کے اسی دن ایک چرواہے سے اپنی ناجائز خواہش پوری کر لی. چرواہے کا حمل ٹھہر گیا, لڑکا پیدا ہوا, اور اس فاحشہ نے یہ شور کر دیا کہ یہ جریج کا لڑکا ہے, انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ غلط کام کیا ہے. لوگ آئے, اور قبیلے والے آئے, جریج کی عبادت گاہ کو گرا دیا, مارنا پیٹنا اور سزائیں دینی شروع کر دی. اتنے میں جریج نے ایک کچوکا لگایا بچے کو, اور بچہ بول اٹھا کہ میں جریج کا لڑکا نہیں ہوں بلکہ اس چرواہے کا لڑکا ہوں. یہ میں نے مختصر بیان کیا. میں جریج کا لڑکا نہیں ہوں بلکہ اس چرواہے کا لڑکا ہوں. یہ وہ بچہ دوسرا بچہ ہے جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی, اور صاحب جریج کے تعلق سے بچہ جو تھا اس نے بچپن میں بول دیا. میرے بھائی اور ساتھیوں, یہاں بتلانا یہ ہے کہ ماں کی بد دعا کا اثر اتنا زبردست ہے, دعا کے بعد آئے گی انشاءاللہ, کہ اگر وہ بد دعا دل سے کہہ دے تو وہ بد دعا قبول ہو جائے گی. اگرچہ غلط بد دعا تھی, جریج کے حق میں کتنی غلط بد دعا تھی, لیکن وہ بد دعا قبول ہو گئی. جریج کو زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا. یہ رسوائی اگرچہ ظاہری رسوائی, وقتی رسوائی دل کے لیے رسوائی سے ان کو دوچار ہونا پڑا. اور دوسری بات, اس حدیث سے جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ نفلی نمازوں کے اوپر مقدم ہے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کی آواز پر لبیک کہنا. اسی طریقے سے والدین کی دعا اور بددعا کا بہت بڑا اثر ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ثلاث دعوات لا ترد, 3 دعائیں ایسی ہیں جو لوٹائی نہیں جاتی, یعنی رائگاں برباد نہیں ہوتی ہیں, قبول کری جاتی ہیں. دعوت الوالدی لولدی, والد کی دعوت, باپ کی دعوت, دعا اپنے بچے کے حق میں. باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں, یہ رائگاں برباد نہیں جاتی, رب ذوالجلال اسے قبول کر لیتا ہے. ودعوت الصائم, روزدار کی دعوت, ودعوت المسافر, اور مسافر کی دعوت. یعنی دعوت سے مراد یہاں دعا ہے. مسافر کی دعا, روزدار کی دعا اور والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں یہ ٹھکرائی نہیں جاتی, یہ قبول کر لی جاتی ہے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں کا مستحق بنانے کے لیے ان کے منفی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یقین جانیے کہ اگر والد نے یا والدہ نے دل سے بد دعا کر دیا تو بد دعا قبول ہو کے رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والد اور والدہ جو سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں اپنے بچے کے حق میں بد دعا کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ بچے کی محبت ان کے دلوں میں انتھک ہوا کرتی ہے. وہ سب کچھ انگیز کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن والد اور والدہ بچے کے سلسلے میں بد دعا کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی جانے رکھیے کہ اگر انہوں نے بد دعا دل سے کر دیا تو وہ بد دعا قبول ہو جائے گی, اور جس سلسلے میں بد دعا کریں گے وہ بد دعا میرے حق میں مقبول ہوگی, اور ہم اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایک آدمی اگر ہے, کوئی اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ مشہور حدیث بخاری کی روایت ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس کی دلیل ہے, آپ جانتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے کہیں, اچانک بارش ہوئی, آندھی اور تیز ہوا چلی. وہ جا کر کے بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے جا کر کے ایک غار کے اندر پناہ لے لیا. کھو کے اندر پناہ لے لیا. ایک چٹان اڑی اور اڑ کر کے آ کر کے غار کے منہ کو ڈھک لیا. اب اس غار سے تینوں کا نکلنا بڑا دشوار ہو گیا. بڑی پریشان کن بات پیش آ گئی. ان تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرے اور اس عمل کو واسطہ بنا کر کے اپنے رب سے دعا کرے. یہ لمبی روایت. انہیں تینوں میں سے ایک آدمی تھا, اس نے کہا, اے رب ذوالجلال, میرے والدین تھے, میرے پاس بوڑھے والدین تھے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن چراتے
واپس جب آیا میں نے بکریوں کا دودھ نکالا. میرے والدین سو چکے تھے. میری یہ عادت تھی کہ دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے ہم دودھ اپنے والدین کو دیتے تھے. جب والدین پہلے پی لیتے تھے تب ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے. اس دن دودھ نکال کر کے آئے, والدین سو چکے تھے, دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے میں کھڑا رہا. ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جگانے سے ابو اور امی کو تکلیف ہو جائے. نیند چاک ہونے سے کہیں میری امی جان کو اور میرے پیارے ابو جان کو کوئی تکلیف اور دکھ نہ پہنچ جائے. میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں پر بلک بلک کر کے رو رہے تھے. بھوک کی وجہ سے, بھوک کی شدت کے باعث میرے پیروں پر لپٹے ہوئے تھے, بلک بلک کر کے رو رہے تھے. لیکن اپنے والدین سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا تاکہ ہمارا پورا حق والدین کا ادا ہو جائے. اے اللہ, یہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور یہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اگر تیری رضا کے خاطر ہوئی ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے. یہاں تو دیکھنے کی بات ہے کہ بچے بلک رہے ہیں لیکن والدین کو ترجیح دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا جب کی گئی تو دعا قبول ہوئی اور چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن اتنی نہ کھسکی کہ تینوں نکل سکے. پھر دونوں نے اپنے اپنے اچھے عمل کو واسطہ بنایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور وہ تینوں کے تینوں نکل گئے. میرے بھائیو, کہنا یہ ہے, بتلانا یہ ہے کہ والدین کی خدمت, والدین کے حقوق کی ادائیگی اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے. کون ہمیں سے نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ہوئی دعائیں دربار الہی سے ٹھکرائی نہ جائیں, اس کی پوری مانگی ہوئی مراد مل جائے. کون نہیں چاہتا ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو دعاؤں کے قبول ہونے کے جو اور اسباب ہیں انہی اسباب میں سے ایک اہم اسباب ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بات جانے رکھنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ نماز, روزہ, حج و زکات, صدقات و خیرات سے نہیں معاف ہو سکتا ہے. گناہ کبیرہ خالص توبہ سے معاف ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی نشاندہی فرمائیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں. الاشراک باللہ, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم اور جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس دھرتی پر سب سے بڑا اتیاچار اور بڑا سرکار ہے. سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا, غیر اللہ کی دعائیں دینا, چاہے وہ غیر اللہ کتنی بھی بڑی ہستی کا مالک ہو, کتنی بھی صلاحیتوں کا مالک ہو, لیکن ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں, سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہی کیا جاتا ہے. کتنی ایسی پیشانیاں ہیں جو غیروں کے طور پر جا کے طے کی جاتی ہیں, کتنی ایسی زبانیں ہیں جب وہ فریاد کے لیے کھلتی ہیں تو غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں. کتنے ایسے ہاتھ ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ غیر اللہ کے آگے اٹھتے ہیں. میرے بھائی اور ساتھیوں, شرک کی حقیقت سمجھو, شرک کی ماہیت کو سمجھو, شرک کی خطورت کو سمجھو. شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بات جان رکھو, یہ بات یقین کی حد تک جان رکھو کہ اگر کسی انسان کا انتقال یا اس کی وفات شرک اکبر پر ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر ٹھوس دیا جائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حقوق الوالدین, بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. اور اللہ کے رسول جس وقت یہ حدیث بیان فرما رہے تھے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, اچانک آپ کھڑے بیٹھ گئے اٹھ کر کے اور کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور, اور جان لو جھوٹ بولنا, جھوٹی تہمتیں لگانا, جھوٹی گواہیاں دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے رسول اس کو بار بار کہتے رہے, بار بار الا وقول الزور,
अला व शहादत ज़ूर, खबरदार झूठ बोलने से बचना, झूठी गवाहियां देने से बचना, लोगों पर झूठी तहमतें लगाने से बचना। ये बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह के रसूल के बैठ गए। यहाँ तक कि सहाबी कहते हैं आप बार बार कहते रहे, यहाँ तक कि लगता था कि आप खामोश ही नहीं होंगे। मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की रवायत है, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात, अल्लाह ताला ने हम सब पर माओ की नाफरमानियों को हराम करार दिया है। माओ की नाफरमानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब पर हराम करार दिया है। और माओ की बहुत सारी नाफरमानियां हैं। माओ की नाफरमानियों की या वालिदैन की नाफरमानियों की बहुत सारी शक्लें हैं। इंशाअल्लाह मैं आखिर में बयान करूंगा। लेकिन आइए आज मौजूदा हालात पर एक सरसरी निगाह डालिए। आज सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ा फितना हर एक घर में माँ और बहू का है। माँ और बहू का है। आज हर बेशतर बहुओं की ये चाहत और ख्वाहिश हुआ करती है कि सास से तो मेरी सास डाइन की उसकी निगाह में, डाइन की शक्ल सूरत में उसके बेटे के घर में है, ये बेटे से किसी तरह दूर हो जाए। और बहुत सारी ऐसी सास भी हैं जो बहुओं को अपने बेटों से दूर करने का दुरुखी पॉलिसी अख्तियार करती हैं। मेरी माँ और बहनों और मेरे नौजवानों और भाइयों, मैं आज आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, पहले माओ से गुजारिश करना चाहता हूं कि आए मेरी माओ, अगर आपके शौहर की मां तेज जबान है, सख्त जबान है, सख्त मिजाज है, अपने शौहर को गुनाह से बचाने के लिए, अपने शौहर को गुनाह से बचाने के लिए उसकी तेजी आप बर्दाश्त कर लें, उसकी सख्ती आप बर्दाश्त कर लें। ऐसा ना हो कि आपके किसी उभार पर या आपके किसी बात पर अमल करके आपका ये शौहर अपनी माँ को नाराज कर दे और माँ को नाराज करके अपने आप को अल्लाह का बागी और अल्लाह का गैर फरमाबरदार बना ले। और इसी तरीके से मैं तमाम माओं से भी गुजारिश करूंगा कि ऐ माँ, तूने ही बहू चुना है। जिस वक्त ये बहू तेरे घर में आई थी, जिस वक्त ये बहू तेरे घर में आई थी, तुझको कितनी खुशी हुई थी। जिस वक्त तेरा ये लाडला दूल्हा बना था, उस वक्त तेरी बातें खुल गई थी, सबसे ज्यादा खुशी तुझको हुई थी। आज तेरा दुलारा दूल्हा बना था और जब बहू का पहला कदम तेरे चौखट पर पहुंचा था, तेरा सीना फूल गया था, तू खुशी के मारे सिमोल तेरे खुशी का कोई अंदाजा कर नहीं पा रहा था। आज वही बहू, अगर उसकी कोई आदत, अगर उसकी कोई हरकत, अगर उसकी कोई बात बुरी लगे तो अपने उस बहू को अपने बेटी की जगह पर रख ले, उस बहू को अपनी बेटी की जगह पर रख ले कि अगर तेरी बेटी से ऐसी हरकत होती तो क्या अपने बेटी को तलाक दिलवाने के लिए, क्या अपनी बेटी को घर से निकलवाने के लिए, क्या अपनी बेटी को पिटवाने के लिए ये रूल अदा करती जो आज तू अपने बहू के सिलसिले में कर रही है। आज तू अपने बहू के सिलसिले में कर रही है। और बड़े मुश्किल की बात है, बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने मायके से पढ़ा लिखा करके भेजी जाती हैं, सिखा के भेजी। जाना बेटी, सबसे पहले जादू उस कमजोर पे चलाना, अपने हुस्न का जादू, अपनी नाजो अदा का जादू, अपने दूल्हे पे चला लेना, उसको बिल्कुल अपने फेवर में कर लेना। पूरी जिंदगी तुम ऐश करोगी। वजीर खारजा, वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर सब बन जाना। और ये पढ़ी लिखी बहू आती है, भूल जाती है। सबसे पहले वो 2-4 महीना गुजारने के बाद एक एक ट्यूशन देना शुरू करती है, कोचिंग क्लास देना शुरू करती है। बात ऐसी औरतों, मक्कार औरतों को हमने अपनी आंखों से देखा है, बिना कसूर शौहर बाजार से आया, रोम में गया, मोहतरमा रोने लगी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुम्हारी अम्मी ने ये बात कही। बिला जनाब जी ने सोचा नहीं, हंसने की बात नहीं है, जनाब जी ने सोचा नहीं कि किसकी शिकायत की जा रही है। मेरी उस मां की शिकायत की जा रही है जो 9 महीने तक रखे थे मुझे पेट में। मेरे कातिल अपने तमाम आराम और आसाइश और सुकून को तन दिया था मेरी मां ने, उसकी शिकायत हो रही। जनाब जी उठे, मां को ओल फोल बकने लगे, गालियां देने लगे, डांट फटकार देने लगे। जा आज से अपना खर्चा बंद करती हूं, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी। जनाब जी जरा तहकीक कर लेना चाहिए, जनाब जी जरा तहकीक कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हुस्न का जादू, अपने रोने का जादू तुम्हारे ऊपर चला करके तुम्हें एक अजीम दौलत से महरूम कर देना चाहती है। मेरे भाइयों और साथियों, अगर आपके पास शिकायतें आए आपकी बीवियों की तरफ से और बीवी हक पर भी हो, फिर भी वालिदैन के सिलसिले में बरंगेजता होना हमारे और आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये बात यकीन के साथ याद रखिए। एक बीवी गई, जायज तरीके से आप चाहे दूसरी बीवी ला सकते हो, लेकिन अगर
یہ امی لوٹ کے نہ آنے والی ہے، یہ ابو لوٹ کے نہ آنے والے ہیں. ابو کا مقام کچھ اور ہے اور امی کا مقام کچھ اور ہے، بیوی کے حقوق کچھ اور ہیں. اور اس سلسلے میں تمام امت کی عورتوں، امت محمدیہ کی عورتوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے لڑکوں کو، اپنے اپنے سمجھیدہ اولادوں کو، اولاد کو ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیجیے کہ ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ ماں کو اون بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو ڈانٹو نہیں. اور دوسری طرف فرمان رسول ہے خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر، اپنے بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے. یہ رول ماں اور بہو ہی ادا کر سکتے ہیں. ساس بہو کا بہت سارا معاملہ ہے، بہت سارے مقام پر ساس بہو کا جھگڑا تو اس وجہ سے ہے کہ بہو یہ دہیج لے کر کے نہیں آئی ہے، یہ بہو ماں کی ساس کی خدمت نہیں کر رہی ہے، یہ بہو ساس کا کپڑا نہیں دھل رہی ہے. لیکن ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ پیدا تو نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، پیدا تو نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، اپنے بیٹے سے ان خدمات کی فرمائش کیوں نہیں کرتی ہے، اپنے بیٹے سے ان خدمات کی فرمائش کیوں نہیں کرتی ہے. یہاں اپنے بیٹے سے مطالبہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات، اگر ساس کی چاہت ہے میری بہو خدمت کرے تو میری بہنوں آپ اپنے ساس کی خدمت کرو، آپ کے والدین کے ساتھ انشاءاللہ اچھا برتاؤ ہوگا. بہرحال ایسا رول نہ ماں ادا کرے اور نہ بیوی ادا کرے کہ بیوی بھی دور ہو جائے اور ماں بھی دور ہو جائے. اور اگر موڑ ایسا آ جائے تو بیوی کو ناراض کر دینا گوارا ہے، ماں اور باپ کو ناراض کر دینا گوارا نہیں. بیوی کو راضی کرنا آسان ہے، یہ بس جہاں تک ہماری بات کہتا ہوں، بیوی کو راضی کرنا منانا آسان ہے، لیکن اگر ماں اٹھ گئی، باپ اٹھ گیا، ان کا منانا بڑا دشوار ہے. ان کو ناراض کرنا اپنے لیے ہلاکت کا سامان فراہم کرنا ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں تھی جس پہ بولنے کے لائق ہے لیکن وقت نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. نافرمانی کی بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اپنی کسی بات سے، اپنی کسی حرکت سے، اپنی کسی عادت سے ماں باپ کو رلانا، انہیں غمگین کرنا، یہ بھی نافرمانی. ماں باپ کو اپنی بات سے، اپنے کسی ادا سے، اپنے کسی عمل سے ماں باپ کو رلانا، انہیں غمگین کرنا، انہیں غمزدہ کرنا، ان کے لیے مشکلات کا سبب بننا، یہ والدین کی نافرمانی میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ذرا سنیے، والدین کا رونا یہ نافرمانی ہے، نافرمانی کا سبب ہے. آتے ہیں کہتے ہیں کہ آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس تاکہ اللہ کے رسول سے بیعت کرے اور کہا جی تو بیعت کا ہجرہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ کے پاس آیا ہوں ہجرت کے لیے بیعت کرنے کے لیے. فَطَرَبْتُ أَبْوَيَّ أَوْ أَبْوَيَّ يَبْكِيَانِ، میں تو گھر سے اس وقت نکلا ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے، میں نے اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑا ہے. لیکن والدہ رو رہی تھی، والد صاحب رو رہے تھے. اللہ کے رسول کو جب خبر ملی کہ والدین رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ ان کو ویسے ہی ہنساؤ جیسے کہ وہ رو رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو. اس حدیث سے اللہ اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق والکبائر، یہ ادب المفرد کی روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ والدین کا لڑکے کی کسی حرکت پر رونا یا والدین کا رونا، والدین کا رونا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور نافرمانیوں میں سے ہے. اگر ہماری کسی بات سے، ہماری کسی ادا سے، ہماری کسی حرکت سے ماں کو تکلیف پہنچی، باپ کو تکلیف پہنچی اور دونوں رو پڑے تو گویا ہم نے بہت بڑی نافرمانی کی. ہم نے والدین کی نافرمانی کی اور والدین کی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. اور جان رکھو، والدین کو خوش رکھنا، والدین کو خوش رکھنا، والد کو خوش رکھنا یہ اللہ کی رضا جوئی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، رضا ربی رضا الوالدین وسخطہ فی سخط، رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. ذرا غور کر کے سنو کہ رب ذوالجلال کی رضامندی اور خوشی والدین کی رضامندی میں پوشیدہ ہے. کیا رب
کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے. یعنی اگر جائز معاملات میں والدین ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور اگر والدین خوش ہیں اپنی اولاد سے تو اللہ رب العالمین بھی خوش رہے گا. یہاں دونوں کا ایک سا مقام اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا. اور اسی کے ساتھ بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کتنے جاہل مزاج ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے باپ کا کیا حق بنتا ہے، باپ کا کیا حق بنتا ہے، نہ پڑھایا نہ لکھایا نہ یہ کیا نہ وہ کیا، ہم آئے سعودیہ ویزا میں نے تلاش کیا، پاسپورٹ میں نے بنایا، سیلری میں کماؤں، باپ کا کیا حق بنتا ہے؟ تیرا باپ تیرے وجود کا سبب بنا ہے، یہ تو نہیں تو سوچتا. تیرا باپ تیرے وجود کا سبب و ذریعہ بنا ہے، اگر وہی نہ ہوتا تو کہاں سے یاد کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ تو جان کہ تیرے باپ نے کس انداز سے تیری کفالت و پرورش کی ہے. آج اگر تجھ کو اللہ تعالی نے طاقت دی، کمانے کا ذریعہ سکھایا، تو تجھ کو تو خوش ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے انہی غریب والدین کی دعاؤں کا ہی اثر ہو، انہی غریب والدین کی دعاؤں کا ہی اثر ہو، اور انہی کی پکار کا ہی اثر ہو، اور آگے تجھے ترقی ملی ہے. سن لو، والد اگر قتل کر دے کسی اپنے بیٹے کو، والد کا حق سن لو. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، قتل کی سزا کیا ہے؟ قصاص. قتل کی سزا کیا ہے؟ قصاص نا، یعنی قاتل کو کی گردن مار دی جائے مقتول کے عوض. لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کی گردن نہیں ماری جائے گی، قصاص میں اس کی گردن نہیں ماری جائے گی. یہ باپ کا مقام ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی جان لو، ماں باپ اپنی ضرورت بھر کے آپ کی کمائی میں سے جتنا چاہے لے سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اپنی ضرورت بھر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ تم اپنے باپ کے لیے ہو. باپ اگر چاہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی گزرانے زندگی کے لیے آپ کی محنت والی کمائی میں جتنا چاہے لے سکتا ہے. شرط یہ کہ اپنی گزرانے زندگی کے لیے آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہیں. یہ ہے باپ کا مقام، یہ ہے باپ کا رتبہ. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی میں سے ہے والدین کے سامنے منکر اور فحش کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو. یہ والدین کی نافرمانی میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر والدین کے سامنے تم کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اور والدین نے اس پر روکا اور آپ نے کہا کیا ٹر لگائے بیٹھے ہو، چلو نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے، گنہگار آپ ہوئے کہ نہیں ہو؟ فلا تقل ہم فن کا ہو، وہ ہم بھی نہیں کر سکتے ہو. اور اگر والدین کے سامنے نافرمانی کر رہے ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو، وہ اس پر ٹوک نہ رہے ہیں، تو گناہ میں برابر کے شریک کر رہے ہو، گناہ میں برابر کے شریک کر رہے ہو. بہرحال والدین کے سامنے منکرات فواحش کا ارتکاب کرنا یہ والدین کی نافرمانی میں سے ہے. اسی طریقے سے والدین سے انحراف کرنا، والدین سے اپنا تعلق کاٹ لینا، والدین سے الگ تھلگ ہونا، یہ بھی والدین کی نافرمانی میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ذرا کان کھول کر کے سنو، بخاری کی روایت ہے، لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے تم انحراف نہ کرو، منہ نہ بولو، روگردانی نہ کرو. فمن رغب عن ابیہ فہو کافر، باپ کا مقام سمجھو. بخاری کی روایت، جس نے اپنے باپ سے انحراف کیا، روگردانی کی، یا الگ اختیار کا الگ تھلگ ہوا، اس کو ناراض کر کے، وہ کافر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور روایت صحیح. اس نے کفر کا کام کیا. کتنی بڑی سزا ہے والدین سے منہ موڑنے کی صورت میں، یا والدین سے علیحدگی اختیار کرنے سے صورت میں. ایسی علیحدگی جو والدین کے لیے ضرر نقصان ہو، جو والدین کے لیے نقصان دہ ہو، جس علیحدگی سے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو رہی ہو. اور سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلقى الرجل والديه، قیل یا رسول اللہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والديه، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک لڑکا، کوئی آدمی اپنے ماں باپ پر لعن و طعن کرے، انہیں گالی گلوچ دے. یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ دے گا؟ کیا کوئی اپنے ماں باپ پر لعن و طعن کرے گا؟ یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا میرے بھائیو. صحابہ کرام کے دور میں یہ خیال اور تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے والدین پر لعن و طعن کرے گا اور گالی گلوچ اور فول بکے گا. صحابہ پوچھتے ہیں، کیا کوئی عقل مند آدمی اپنے باپ پر اپنی ماں پر لعن و طعن کرے گا، اسے گالی گلوچ دے گا؟
فرمایا کہ اگر وہ ڈائریکٹ گالی گلوچ نہیں دے گا تو وہ گالی گلوچ اور لعن طعن کا سبب بنے گا. وہ کیسے؟ وہ کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا, کسی دوسرے کی ماں پر لعن طعن کرے گا, کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا اور کسی دوسرے کے ماں پر باپ پر لعن طعن کرے گا تو وہ اس کے باپ پر لعن طعن کرے گا. جب ہم تو آپ کی ماں کو گالی دیں گے, آپ میری ماں کو گالی دے دو گے تو گویا ہم نے اپنے مالک کے گالی دینے کا سبب ہم بنے اور گویا ہم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. یہ تصور یہاں اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کیا. ذرا سوچو کتنے ایسے ہیں میرے بھائیوں جو اپنی ماں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں, اپنی بیویوں کے فیور میں آ کر کے ایسی کچی کچی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ کسی دشمن کے لیے گالیاں نکلنا گوارا نہیں. اور بعض جاہل تو ایسے ہیں, بعض جاہل ایسے ہیں جو اپنے بیوی کے حسن کے اسیر اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ مار لاٹھی ڈنڈا تک اٹھا لیتے ہیں, مارتے بھی ہیں اور ایسی مار مارتے ہیں جیسے کوئی جانوروں کو مارتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں, یہاں تک کہ ماں بیچاری اپنے جسم کو بچا کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے, ماں ناراض ہو جاتی ہے, کھانے کے لیے بلانے لڑکا نہ جاتا ہے, کھانے کے لڑکا نہ بنا اور اس پر اور نمک مرچ لگا کر کے بھی کہتے ارے وہ تو مکر کر کے ایسے ایسے میرے لیے پریشانیاں آج اللہ ان کو دکھا رہا ہے, یہ کیا وہ کیا. بہرحال میرے بھائیوں, ماں کو گالی دینا, باپ کو گالی گلوچ دینا, برا بھلا کہنا, یہ سب سے بڑے گناہ میں سے ہے. والدین کی نافرمانی میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ پر بیویوں کو ترجیح دینا, ماں باپ پر بیویوں کو ترجیح دینا. کیا مطلب؟ ماں باپ کے حقوق کو دبا دینا, بیویوں کے حقوق کو ادا کرنا. بیوی کا بہت بڑا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے, بیویوں کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر, لیکن اس سے بڑا حق ہمارے ماں باپ کا ہے. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر ہمیں ماں کی نگاہ یا باپ کی نگاہ سے اندازہ ہو کہ میری ماں یہ چاہتی ہے تو قبل اس کے کہ اس کے منہ سے نکلے ہم لا کر کے اس کے لیے حاضر کرتے ہیں, ہم لا کر کے اس کے لیے حاضر کرتے ہیں. آج کتنے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں, کتنے باپ غربت کی زندگی گزار رہا ہے, ماں پھٹے پرانے پہن رہی ہے اور بیوی کے علاوہ سالیاں اور ساس اور سالے کی بیویاں وہ پینسے میڈین جاپان میڈین چائنا پہن رہی ہے کہ ماں باپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا. اور جب بیٹا پہنچتا گھر پر, ماں سنتی ہے بیٹا سعودی سے خوشی خوش ہوتی ہے, لیکن اس کے دل میں ٹیس بھی ہوتی. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ بیوی کے ایک لیٹر پر پوری تنخواہ بھیجنے والے ہیں, سسرال کے ایک فرمائش پر سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں. کتنے والدین ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, ضرورت ہے ان کو تمہاری کمائی کی, ضرورت تمہارے ہدیے و تحفے کی, اس کے باوجود کتنے ہیں جو اپنی نظر پوشی کیے ہوئے ہیں, چشم پوشی کیے ہوئے ہیں والدین کے حقوق کی ادائیگی سے. اور یہ چیز معاشرے و سماج کے اندر پائی جاتی ہے میرے بھائیوں. والدین ہیں, بیوی ہے, بیوی کے حقوق کی بھی مکمل کی ادائیگی کرو اور والدین کے حقوق کو بیوی کے حقوق پر مقدم رکھو, والدین کی چاہت کو, والدین کی فرمائش کو, والدین کی رضا جوئی کو بیوی کی رضا جوئی اور فرمائش پر مقدم رکھو. یہی ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے اور یہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہے. والدین کی طرف غصہ سے دیکھنا بھی نافرمانی ہے, والدین کی طرف غصہ سے دیکھنا بھی نافرمانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزیں کرنے سے بچائے جو والدین کی نافرمانی کا سبب ہو. والدین کی طرف اس آیت کریمہ کو دلی بنا کر کے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کو والدین کی طرف غیظ و غضب سے دیکھنا, تیکھی نگاہیں دیکھنا, غصے سے دیکھنا بھی نافرمانی. اور اسی طریقے سے کبر و غرور کے باعث والد کی طرف نہ نسبت کرنا, والد کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرنا تو کفر ہے. تکبر کے باعث والد کی طرف نہ نسبت کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور نافرمانی میں سے. مثال کے طور پر کسی کا باپ ہے, غریب ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے, پرانا مزاج لی ہوئی ہے, آج مولانا ہو گئے, آج علامہ ہو گئے, آج انجینئر ہو گئے, آج بریسٹر ہو گئے, سبھا رچی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ وہاں پہنچے ہیں, ابو جان آ گئے, کسی نے پوچھا یہ کون ہے, یہ گھر کا نوکر. یہ چچا, یہاں انسان اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہے, یہاں انسان اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہے, حالانکہ وہ باپ ہے, حالانکہ اس نے پیار کر دیا ہے, وہ باپ ہے. فخر سے ہم کہیں گے یہ میرے ابو جان ہے, یہ میرے ابو جان ہے. اور اگر یہ ہے تو ان کی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے بچے کیا ہے. اگر ان کا مزاج اسی میں ہے, اگر وہ اسی میں خوش ہے کہ ہم پھٹے پرانے رفائن چل رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
لیکن یہ کہنا کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے آسا سے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور ابو پہلی کچھ لنگی پڑھ کر کے آ گئے، ارے بھاگو 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 مہمان آئے ہوئے ہیں، ارے تیرے مہمان کی ایسی تیسی باپ ہے، تو اس کو جھڑکنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ اس ایسے باپ اگر تیرا ہاتھ پکڑ کر کے تیرے مہمانوں کے سامنے کہتے جا تجھے میں اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، جا تجھے میں اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، کوئی کورٹ تمہیں اس کی جائیداد میں وارث نہیں بنا سکتی۔ اور اسی طریقے سے والدین کے خرچ و برچ کی ذمہ داری نہ نبھانا یہ والدین کی نافرمانی ہے، اور والدین کے خرچ و برچ کو نبھانا یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا انت و مالک لابیک، والدین کی پورے خرچ و برچ کی ذمہ داری آپ ہمارے اوپر ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ ہماری ماں نے 5 بچوں یا 4 بچوں کو جنا ہے، 4 نہیں دے رہے ہم بھی نہیں دیں گے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ملا ہے، ہماری بھیجی ہوئی چیز والدین قبول کر لیتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ان کی بدقسمتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہیں۔ اگر ہم اکیلے ہیں، ہماری سیلری کتنی کم ہو، ہماری آمدنی کتنی کم ہو، ہم اپنی بیوی کو سال میں 1 جوڑا پہنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو 1 ٹی شرٹ اور کچھ میں رکھیں گے، لیکن والدین کو کسی بھی چیز کی کمی ہونے نہ دیں گے، تب جا کر کے والدین کے حقوق ادا ہوں گے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور ایک بات اور بتلا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، جس کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے تو خدمت، ان کی ضرورت کو پورے کرنا، ان کی خوشی کو مقدم رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی طرف سے حج و عمرہ کرنا، ان کے لیے صدقات و خیرات کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع اور کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ولد صالح يدعو له، وہ نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اللہ ہی جانے قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں، ایسی حالت میں سب سے زیادہ میری دعاؤں کا حقدار میرے ماں اور میرے باپ، میرے مرحوم ماں اور باپ ہیں، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں والدین کے ساتھ، والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش طلب کرنا، ان کے لیے اللہ سے رونا، مغفرت مانگنا، یہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک ہے میرے بھائیوں۔ بعد میں عملی زندگی کس طرح اس کی گزری ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کئی ناراضگی کا کوئی عمل کر کے جا، لیکن اگر آپ کی دعائیں جاری ہیں، آپ اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان دعاؤں کا پورا فائدہ آپ کے والدین کو پہنچ رہا۔ اسی طریقے سے والدین کی طرف سے اگر توفیق ہو، مرحوم والدین کی طرف سے تو حج عمرہ کرنا، اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہاں تک شریعت مطہرہ نے والدین کے سلسلے میں یہاں تک حکم دیا ہے کہ والد اور والدہ کے دوستوں اور سہیلیوں کا بھی خیال رکھو، والدین کے دوستوں اور سہیلیوں کا بھی خیال رکھو کہ اگر آپ کی والدہ مر چکی، ان کی کوئی سہیلی تھی تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، والد کا کوئی دوست تھا تو ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور میں بتا چکا ہے کہ کفر کی حالت میں ہو، شرک کی حالت میں ہو، ایسی حالت میں بھی شریعت مطہرہ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں والدین کے حقوق اور والدین کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، لیکن اس مختصر وقت میں ساری باتوں کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو رکھی گئی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی برداری، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جن کے والدین ناراض ہیں انہیں خوش کر دے۔ مولا تو ہمیں اپنے والدین کے مقام کو پہچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے ماں باپ پر ویسے رحم مہربانی فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر مہربانی کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ انہیں نواز۔ الہ العالمین جو ہم میں سے ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اختیار کرنے، شرک سے بچنے، سنت پر عمل کرنے، فرائض کی ادائیگی کرنے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر. آپ والدین کے حقوق کے تعلق سے نہایت پرمغز خطاب سن رہے تھے، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام نے والدین کو کیا حق دیا ہے اور کس طرح سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھے برتاؤ کی تاکید کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی توحید بہت پیاری ہے اور اپنی عبادت میں نماز اور سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. سجدہ بہت محبوب ہے، لیکن اگر آدمی نفلی نماز میں ہو تو بھی اسے توڑ کر کے اپنی ماں کا جواب دینا ہے، جیسا کہ آپ نے جریج کے قصے میں سنا. اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان کی ماں نے زنا کے لیے بد دعا کر دیا ہوتا تو وہ زنا تک میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن صرف زانیہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بد دعا کیا تھا، اس لیے انہیں زانیہ کا چہرہ دیکھنا پڑا. بہرحال اس کی کیا اہمیت ہے آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سن لیا، اور فرما برداری کے کیا انداز ہیں اور کون سی چیزیں نافرمانی میں شامل ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، دستور بنائیں اور عملی زندگی میں اسے برتنے کی کوشش کریں. اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا کیا تصور ہے، میں صرف ایک غیر مسلم مفکر کا قول آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بات گاندھی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری گو ماتا ہماری حقیقی ماتا سے بہتر ہے. دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے پروف یہ ہے کہ ہم کو جب ہماری ماں ہماری خدمت کرتی ہے یا اس نے پیدا کیا ہے یا دودھ پلایا ہے تو ہم بھی اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو بھی ہمیں ماں پر خرچ کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق اس کو جلاتے ہیں یا اس کو دفن کرتے ہیں یا کفن دیتے ہیں، کچھ بھی کرے گا آدمی تو کچھ نہ کچھ اس کو خرچ کرے گا. جبکہ گو ماتا کا معاملہ کیا ہے کہ آدمی زندگی میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا چمڑا اور ہڈی بیچ کھاتا ہے، تو اس لیے اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور گو ماتا زیادہ بہتر ہے. اعوذ باللہ. یہ ایک یعنی انسانی عقل کی سوچ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عقل میں ایسی عقلیں بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، تھنکر کہتے ہیں، سوچنے والا کہتے ہیں، اور ان کی سوچ کس طرح غلط رخ لیے ہوئے ہے اور غلط طرح سوچ رہی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سوچ کو اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کا پابند بنائے. اللہ نے جو وحی نازل کی ہے، جب اس نازل کی ہوئی وحی کا پابند بناتا ہے تبھی اس کی سوچ صحیح ڈگر پہ چلتی ہے اور صحیح طور پر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا حق کیا ہے اور کس کی کیا اہمیت ہے. بہرحال جیسا کہ دستور رہا ہے کہ ہر محاضرے کے بعد چند سوالات ہوتے ہیں اور ان کے مطابق انعامات دیے جاتے ہیں. آج بھی آپ کے لیے 13 انعامات ہیں. 3 تو اردو ترجمہ قرآن ہے اور بقیہ 10 دوسرے انعامات ہیں. سب سے پہلے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں جو ترجمہ قرآن جن پر انعام رکھا گیا ہے. پہلا سوال ہے، سب سے پہلے رسول کون ہیں اور ان کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی ان کا کیا نام ہے؟ اس پر ترجمہ قرآن انعام ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے جو جواب جانتے ہیں اور مولانا منتخب کریں گے. نوح علیہ السلام. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ اس کا جواب نوح علیہ السلام. دوسرا سوال ہے کہ وہ ان کی قوم کن بتوں کی عبادت کرتی تھی، ان کا نام بتائیے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. جواب ٹھیک ہے، آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. دوسرا سوال ہے، اللہ کے 2 خلیل کا نام ذکر کریں اور ان 2 خلیلوں میں زیادہ افضل کون ہے؟ اس کا جو لوگ جواب جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور اپنا مولانا منتخب کریں گے.
اللہ کے دو خلیل کون ہیں اور ان دو خلیلوں میں زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ کے دو خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور پہلے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان دونوں میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے خلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں۔ تیسرا سوال ہے، نماز کے اندر کی 3 ایسی سنتوں کا ذکر کیجئے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنت جو نماز سے متعلق ہے اس کو ذکر کیجئے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، یعنی وہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ ہاں، کون سی سنتیں ہیں؟ اٹھائیے ہاتھ بھائی، منتخب کیجیے۔ چلیے بتائیے اقبال بھائی، ہاتھ اٹھائے ہیں آپ؟ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے شاید۔ چلیے، ہاں، نماز کے اندر کی 3 سنتیں جس سے اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ بتائیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا، ہاں، رفع دین کرنا، رفع دین کرنا، زور سے آمین پکارنا۔ چلیے، اس کا تو زور سے آمین پکارنا تو آپ کو لقمہ دیا گیا ہے۔ اور کوئی سنت؟ اور بھی سنتیں، کئی سنتیں ہیں جس سے لوگ غفلت، 3 ہو گئی ہے۔ اور یہ سنت فقہا والی سنت نہیں ہے، یہ محدثین والی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ فقہا اور محدثین کا فرق کیا ہے؟ فقہا سنت کسی کو کہتے ہیں، واجب کسی کو کہتے ہیں، اور محدث چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ سنت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ واجب ہے تو سنت اس لیے کہ نبی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ آئیے، ایک دم آسان سوال۔ اس کے بعد وہ سوالات ہیں جو محاضرے سے متعلق ہیں۔ انعام بھی متعین کر دیا گیا، آپ سوال کے میں جانتے ہیں، جو انعام پا چکے ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائے تو بہتر ہے، متعین کر اس دیا، لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ سوال کے ساتھ انعام متعین انعام متعین کر دیا جائے۔ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں اندازہ نہیں سوال کا۔ چلیے، انعام جو ہے گلاس اور جگ۔ سوال ہے، والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ 2 آدمی ناظر، 3 منتخب کیجیے۔ کیا جواب ہی نہیں معلوم ہے یہ؟ والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ بتائیے پیچھے سے، ہاں، بتائیے۔ جو والدین کے حقوق نہ دیں ان کو کافر بھی کہا گیا ہے۔ اور تھوڑا سا اچھے انداز میں واضح سے، یہ تو والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ والدین کی اہمیت نہیں، والدین کے حق کی کیا اہمیت ہے؟ کسی اور کو بھائی یہ کیمرہ والے، چلیے آپ ہی بتائیے۔ چلیے، والدین کے حقوق کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کے حقوق کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حسن سلوک کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا سوال نہایت ہی آسان سوال ہے، اس پہ وہ برتن رکھیے۔ برتن کیا ہے؟ لگش دینا پڑے گا۔ برتن نام ہے۔ والدین کے لیے کون سی دعا قرآن پاک نے سکھائی ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو والدین کے لیے قرآن پاک نے سکھائی؟ منتخب کیجیے۔ چلو بتاؤ۔ لوگ کہیں گے اپنے بچوں کے نام دے رہے ہیں، اچھا لو لے جو۔ چلیے، تیسرا سوال ہے، سوچے گا نہیں بھائی، کوئی بدزنی نہ ہو کہ اپنے بچوں کے نام بچہ زیادہ مستحق ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ حقیقت میں اس کی وجہ سے نہیں، ورنہ میں سوچا تھا کہ بچوں کے لیے بھی رکھیں خاص سوالات۔ تیسرا سوال، اپنا بچہ تو زیادہ حقدار ہوتا ہے نا ہر چیز میں۔ تیسرا سوال، کافر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اس کا انعام جو ہے گھڑی کے نام، کافر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ چلیے لاسٹ میں جو ٹوپی لگائے عبدالرزاق کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، کافر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ایک تو ان کے ساتھ ان کو پہلے دین کی دعوت دینا ہے اور ان کا نیک برتاؤ کرنا ان کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ آئیں، ٹھیک ہے، جواب
उनको दीन की दावत देना, ये शेख ने मुहादरे में नहीं कहा था, इजाफा है आपकी तरफ से। हाँ? चौथा सवाल है जिसके लिए इनाम क्या है, वो स्प्रे, खुशबू इनाम है उसके लिए। जुरैज के किस्से का कोई दो फायदा जिक्र कीजिए। जुरैज के किस्से का कोई दो फायदा जिक्र कीजिए। हाथ उठाइए भाई, शर्माइए नहीं, दो नाम लोग जवाब दे सकते। दो ही हाथ उठता है। किस्से जुरैज नहीं मालूम है या उसका फायदा नहीं मालूम? कोई लड़का ने उठाया है। आप इनाम पा चुके हैं ना? नहीं, मुंतखब कीजिए। एक ही कितने हाथ उठे? हाथ उठे पहले। 3 4। चलिए बगल में जो बैठे दीजिए, जो पीछे वाले, हाँ दीजिए। माँ की बददुआ से बचना और दूसरी एक मसले का हल होगा। वहाँ पे नफिल नमाज अगर पढ़ने भी हो तो माँ की आवाज़ से लब्बैक कहना। हाँ, नफिल नमाज तोड़ देना। सही बात। नफिल नमाज में माँ की पुकार पे नफिल नमाज तोड़ देना जरूरी है, और दूसरी चीज की माँ की बददुआ से बचना चाहिए। ले जाए इमाम। पांचवा सवाल है जिसका इनाम कुब्बे और मज़ारात की तामीर नामी किताब है। वालिदैन के हुकूक की अदायगी और हुस्न सलूक की 3 अहम शर्तें कौन सी हैं? वालिदैन के हुकूक की अदायगी के लिए 3 अहम शर्तें बताई गई थी, कौन सी हैं? एक ही हाथ उठा है। चलिए बताइए। 2 हाथ सामने। चलिए, हाँ। वालिदैन के हुकूक की अदायगी के लिए या वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के लिए 3 शर्त शुरू में मौलाना ने बताया था। 3 शर्त है। 3 शर्त की वजह से कहेंगे कि आपका सलूक अच्छा सलूक है। दूसरों के हुकूक के ऊपर माँ बाप के हुकूक को तरजीह देना। हाँ, अमरो नहीं में हर बात में फरमाबरदारी करना। ठीक है। कुछ लोग टेलीफोन कर रहे हैं। और बता दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, जो हकदार है, बड़ी अच्छी किताब है। क्योंकि टेलीफोन से आपका सुन के जवाब दे लेंगे, उनको याद नहीं है गोया, और जिनको याद है या जिन्होंने लिख रखा है वो बाद में भी उससे फायदा उठाएंगे। एक ही बाकी है भाई। हाँ, एक बाकी आप पूरा अभी कोई मान ले जाएगा। अरे कुछ बोल दो भाई। उस दिली वो इखलास के साथ पेश आना, उनकी फरमाबरदारी करना। ठीक है, आइए जवाब दे दीजिए। मतलब किसी तरह, वरना भी दूसरा खींच ले जाएगा। बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ने के लायक। इसके बाद जो है किताब आमीन नामी किताब है। सवाल है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की कोई 3 फजीलत बयान कीजिए। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की कोई 3 फजीलत। बापदा उठाइए। जो इनाम ले चुके हैं। हाँ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की कोई 3 फजीलत। कई फजीलतें बयान की गई, कि जवाब दो। कई फजीलतें बयान की गई हैं, सिर्फ 3 फजीलत। एक ही हाथ उठा है। देखिए शेख, मुंतखब कीजिए। चलो बताओ। नहीं हो रहा भाई। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत गुजारी करना। असल में पिछले उसमें जो इन्होंने बिल्कुल फजीलत बताना है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की क्या फजीलत है, उसमें क्या अजर व सवाब है।